آگے مسئلہ محرمات کا بیان کر رہے کہ ولا یجمع بین المرأۃ وعمتها، کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا کہ اگر کسی کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کی پھوپھی کو پھر نکاح میں لے، یا اس کی خالہ کو، یا اس کی بھتیجی کو، یا اس کی بھانجی کو، کیونکہ اگر پھوپھی کو ہم مرد شمار کریں تو کیا بن جائے گا؟ چچا بن جائے گا۔ خالہ کو جب ہم مذکر سمجھ لے تو یہ کیا بن جائے گی؟ ماما، ماموں بن جائے گی۔ اور بھانجی کیا بن جائے گی؟ بھانج جب بن جائے تو دیکھیے بھانجی کا اپنے ماموں کے ساتھ، یا ماموں کا اپنی بھانجی کے ساتھ، بھتیجی کا اپنے چچے کے ساتھ، اور چچے کا اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایسے دو رشتوں کو بھی جمع نہیں کر سکتا کہ ایک کو مرد بنائی دوسری کو عورت، تو ان کا آپس میں نکاح درست نہ ہو۔ مطلب ہے جیسے دو بہنوں کا جمع کرنا درست نہیں ہے ایک نکاح میں، تو اسی طرح سے کسی بھتیجی اور پھوپھی، یا بھانجی اور خالہ، یا ماموں کس کو؟ چچی کو جمع کرنا درست نہیں ہے۔ کہہ رہے ولا یجمع بین المرأۃ وعمتها، اس کی پھوپھی کے ساتھ پر نکاح نہیں کر سکتا، وہ خالت ہے اس کی خالہ کے ساتھ، وہ ابنت اخیہا، یا کس کے ساتھ؟ او ابنت اخیہا منا بھتیجی کے ساتھ، او ابنت اختہا بھانجی کے ساتھ۔ لقول علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تنکح المرأۃ، کسی عورت کو نکاح میں نہیں لیا جائے گا، علی عمتی، اس کی پھوپھی پر۔ اگر اس کے نکاح میں ایک عورت ہے اور وہ دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس عورت کی کیا بن رہی؟ پھوپھی بن رہی، یا بھتیجی بن رہی، یا باجی بن رہی، یا خالہ، تو نکاح میں نہیں لے سکتا۔ علی عمتها ولا علی خالتها، اس طرح خالہ پر، ولا علی ابنت اخیہا بھتیجی پر، ولا علی ابنت اختها بھانجی پر، کیونکہ نکاح والا رشتہ جو ہے نا، پھر اس میں آپس میں دو عورتوں کے درمیان کیا آ جاتے ہیں؟ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے سوکن بننے کی وجہ سے دونوں کی بیچ زندگی جو ہے نہیں سنورتی، اور اس کے علاوہ اسے شرعی طور پر بھی یہ حرام ہے۔ وہذا مشہور، اور یہ حدیث مشہور ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ یجوز الزیادۃ علی الکتاب بمثلہ، کہ اس جیسی حدیث کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا درست ہے۔ آگے کہہ رہے ولا یجمع بین امرأتین، ایسی دو عورتوں کو بھی نکاح میں جمع نہیں کرے گا۔ لو کانت احداہما رجلا، کرے کو مرد تصور کر لے، لم یجوز لو یتزوج بالاخری، تو دوسری اس کے لیے ایسی بن جاتی کہ اس سے نکاح جائز نہیں بنتا۔ تو جب جائز نہیں بنتا پہلی والی کی طرح صورت ہے نا، لأن الجمع بینہما یفضی الی القطعیۃ، کہ اگر ان دونوں کو نکاح میں جمع کیا جائے تو دونوں سوکانی بن جائے گی، سوتن کا آپس میں آپس کی زندگی کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ یفضی الی القطعیہ، تو اس سے جو ان میں رشتہ داری ہے، رشتہ ہے رحم، اس کی قطعیت آتی ہے، یعنی وہ کٹ جاتا ہے، وہ صحیح نہیں رہتا۔ والقرابۃ المحرمۃ للنکاح، اور وہ رشتہ جو نکاح کو حرام بنا دے، محرمۃ للقطع، تو وہ حرام بنا دیتا ہے کس کو؟ رشتہ کاٹنے کو۔ ولو كانت المحرمیۃ بینہما بسبب الرضاع تحرم، اگر ان دو عورتوں میں جو حرمت ہے کس وجہ سے؟ اور رضاعت کی وجہ سے، دونوں نے کسی کا دودھ پیا تھا، ان دونوں لڑکیوں نے، تب بھی جمع نہیں کر سکتا، چاہے دونوں آپس میں بہنیں بنے کسی بھی وجہ سے، وہ چاہے بڑی ہو دونوں، یا ایک بڑی دوسری چھوٹی ہو، یا دونوں چھوٹی ہو یا دونوں بڑی۔ لما روینا من قبل، پہلے بھی بیان کیا نا کہ نسب کی طرح رضاع کے رشتے بھی کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہوتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہاں ولا بأس بأن یجمع بین امرأۃ وبنت زوج کان لها من قبل، اسی عورت کو جمع کر سکتا ہے اور شوہر کی بیٹی کو جمع کر سکتا ہے جو عورت اس کا پہلے سے ہو۔ ولا بأس بأن یجمع بین امرأۃ، اس خاتون کو جمع کر سکتے، وبنت زوج، اور اپنی بیوی کی بیٹی، بنت زوج منا اپنی بیوی کی بیٹی، کان لہا من قبل، کہ جو اس عورت کی تھی نا پہلے والے سے، پہلے شوہر سے، لأنہ لا قرابۃ بینہما، کیونکہ ان دونوں میں کوئی رشتہ نہیں ہے، ولا رضاع، اور کوئی رضاعت والا رشتہ بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا کر سکتے؟ جمع کر سکتے۔ مثلا خالد، اس کی بیٹی ہے مثلا زبیدہ نام کی،
اور آگے کیا ہے، یہ جو اس کی کیا بنی، بیٹی بنی نا اس کی، اس ماں کی، وہ کسی اور شوہر سے تھی. پھر اس کے بعد اس بیوی سے نکاح ہو گیا اس عورت سے، اور اس کے ساتھ جو لڑکی ہے نا اس شوہر سے، وہ تو اس کے اپنے شوہر سے نہیں تھی نا، اجنبی آدمی سے تھی. ان دونوں عورتوں کو آدمی نکاح میں جمع کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر نہ تو حرمت والی وجہ نسب کی وجہ سے ہے اور نہ رضا کی وجہ سے. وقال زبر رحمہ اللہ، امام زبر سے فرماتے کہ لا يجوز، جائز نہیں، کیونکہ لأن ابنۃ الزوج، کہ اگر شوہر کی جو بیٹی ہے نا اس سے تو پیدا نہیں ہوئی تھی نا، کسی اور آدمی سے تھی. لو قدرتہ، اگر تم اسے فرض کرو ذکرن مرد، لا يجوز له التزوج بامرأة ابیہ، اس کا نکاح اپنے ابا جان کی بیوی سے نہیں ہوتا، تو اس طرف سے بھی نکاح نہیں ہوگا. قلنا، ہم کہتے کہ امرأۃ الاب، اگر تم ابا جان، یہ جو اس کا کیا بن رہے ابو، اس کی ماں کو کیا سمجھ لو، مرد سمجھ لو. لو صورتها ذکرن، مرد سمجھ لو. جاز له التزوج بهذه، اس کا نکاح تو اس لڑکی سے جائز ہو جاتا ہے. وہ شرط، اور شرط ہم نے یہ قرار دیتے کہ دونوں ایسی عورتوں کا جمع کرنا جائز نہیں کہ دونوں طرف سے رشتہ حرام بن رہا ہو، کہ ایصور ذلک من کل جانب، مرد کی طرف سے بھی ہو عورت کی طرف سے بھی ہو. آگے کہہ رہے ومن زنا بامرأۃ، اگر ایک شخص سے اس نے کسی خاتون سے بدعملی کی، حرمت علیہا امہا، یا حرمت علیہا امہا و بنتہا، مطلب یہ ہے کہ پھر اس خاتون کی جو اصول و فروع ہیں، امہا سے اصول مراد ہے اس کی ماں، اس کی دادی نانی، و بنت ہمانا اس کی بیٹی نواسی پوتی، ان کا نکاح کیا ہے اس شخص کے لیے ناجائز ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے فرماتے کہ الزنا لا یوجب حرمت المصواہرۃ، کہ زنا بدکاری سے جو دامادی رشتہ ہے، سسرال والا رشتہ ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ سسرال اور دامادی کا جو رشتہ ہے نا، لأنہا نعمت، ایک نعمت ہے، اور بدکاری کیا ہے، نقمت ہے. فلا تنال بالمحصور، ایک ناجائز کام سے، ایک نقمت سے نعمت حاصل نہیں ہوتی. مولانا کہتے کہ چلو یہ تو آپ کی بات ایک لحاظ سے صحیح بن رہی، ایک سائڈ سے. دوسری سائڈ سے اگر دیکھا جائے نا، یہ جو ہوتی ہے نا، یہ جزئیت کا سبب ہے. وہ کس طرح کہ جب ایک شخص کا کسی عورت سے میلاپ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کوئی اولاد وغیرہ تو پیدا ہوگی نا، تو وتی اور موتوء کے درمیان اس بچے کی وجہ سے ایک جزئیت آ جاتی ہیں، بواسطۃ الولد، بچے کی وجہ سے. ولانا ان الوتی سبب الجزیت بواسطۃ الولد، بچے کی وجہ سے، حتی یضاف الی کل واحد منہما، اسی لیے تو اس بچے کا مرد اور عورت دونوں کی طرف نسب مضاف کیا جاتا ہے. حتی یضاف، نسبت کی جاتی ہے، لکل واحد منہما، زوجین کی طرف، کامالاً مانا کمال کے ساتھ. جیسے کوئی کہتے ہیں ابن فلان، یعنی فلاں شخص کا بیٹا، یا ابن فلانۃ، یہ فلاں عورت کا بیٹا ہے. فیسیر اصولها وفروعها کاصولہ وفروعہ، اس خاتون کے جس سے بدعملی ہو گئی ہے نا، اس کے جو اصول و فروع ہے اس شخص کے اصول و فروع کی طرح ہو گئے. جس سے اپنے اصول فروع حرام ہے نا، تو جس عورت سے ملا تھا نکاح کے بغیر، اس کی اصول و فروع بھی اس پر حرام ہو جائیں گے. اسی طرح سے اس بدعمل شخص کی اصول و فروع اس خاتون پر حرام ہو جائیں گے. وکذلک علی العکس، طرح سے الٹ جانے سے بھی. والاستمتاع بالجزء حرام، جب یہ بچہ ایک کیا ہے جز ہے نا، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ اپنے بدن کی کسی حصے سے، ٹکڑے سے، جز سے پیدا اٹھانا حرام ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر وتی اور موتوء کیا ہے، ایک دوسرے کے جز بن گئے گویا، تو ان کے جو اصول و فروع اس کے لیے حرام ہے. ہاں ضرورت کی وجہ سے آدمی پیدا اٹھا سکتے ہیں، الا فی موضع الضرورت، ہاں ضرورت کی وجہ سے اپنے جز سے پیدا اٹھا سکتے. وہی الموتوء، تو کیا ہے موتوء، خاتون ہے کہ اس کے حصے سے پیدا اٹھا سکتے. والوتی محرما من حیث انه سبب الولد،
اور وہ اس لیے محرم یعنی حرام کر دی کس چیز کو، رشتے کو، یا بدعملی کی وجہ سے یا حلال والا رشتہ ہو، کہ اس کا جو یوتی کیا ہے بچے کا سبب، اسی کی وجہ سے تو بچہ پیدا ہوتا ہے. لا من حسن الزنا، صرف اس کو نہ دیکھا جائے کہ کیا ہے زنا ہے، زنا ہو یا حلال ہوتی ہو، دونوں صورتوں میں اصول پرو ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں.